میرا نام ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ میں بلوچ سردار ملک سرحاب خان کا مٹتا ہوا وہی تاریخی شہر ہوں جسے اس نے آج سے 500 سال قبل بڑے چاؤ اور ارمانوں کے ساتھ سندھ کنارے آباد کیا تھا۔ میں اپنے وقتوں کا نہ صرف پرامن اور خوشحال شہر ہوا کرتا تھا بلکہ اپنی سرسبزی، ہریالی اور پھولوں کی فراوانی کے باعث پھلاں دا سہرا کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ تہذیب و تمدن سے ناآشنا اور سماجی بندھنوں سے بے بہرا لوگوں کے درمیان میری منفرد کشش اور امن پسندی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ شوری زدہ تاریخ علاقوں میں نسل در نسل چلتی دشمنیوں کو ستایا کوئی انسان اگر امن کا دیپ ہتھیلی پہ رکھے میری پناہ میں آتا تو سمندر سے وسیع ظرف رکھنے والے میرے امن پسند غیور سانولے ڈیرے وال آگے بڑھ کر امن کے اس متلاشی کا کشادہ سینوں اور کھلے بازوؤں کے ساتھ خیر مقدم کیا کرتے۔ میری دھرتی اپنے سینے پر بہتے سندھو دھارے سے ان کی پیاس بجھاتی، اسے اپنی گود میں بٹھا کر کھلاتی پلاتی خوش ہوتی اور بغیر کسی صلے کی تمنا اور طلب کے اسے اپنا لیا کرتی تھی۔ میرے سترنگی میٹھے پانیوں کے تہذیبی دھاروں میں گھلی مٹی کے رنگ سارے رنگوں کو اپنا کر اس میں رچ بس جایا کرتے اور ہر کوئی میرے رسیلے سماج کے رنگوں میں رنگتا چلا جاتا تھا۔ ایک طرف ہنرمند مسلمان میرے سینے سے سونا اگلتے تو دوسری طرف پڑھی لکھی ہندو آبادی تعلیم، روزگار، صحت اور دیگر فلاحی سہولیات کی فراہمی کو اپنا فرض عین سمجھتی تھی۔ یہی پرامن اور غیور لوگ ہی میرے ماتھے کا جھومر تھے اور یہی میری تاریخ کا سنہرا ترین دور تھا۔ میری مسجدوں کے پاکیزہ گنبد، میرے کلیسا اور گردوارے شاد و آباد اور میرے مندر امن کے پیامبر ہوا کرتے تھے۔ وقت کا بے رحم پہیہ ایک مخصوص انداز میں زمین کو رونتا آگے سرکتا چلا گیا۔ میری جوان نظروں نے تہذیب و تمدن سے آری جنگلی اجٹ خانہ بدوشوں، صفاق تاتاریوں اور درانیوں کے لاؤ لشکر دیکھے۔ میری دور رس نگاہوں نے گھوڑوں کی سموں سے اڑنے والی چنگاریوں سے انسانی آبادیوں کو خاکستر اور ملیہ میٹ ہوتے دیکھا۔ میں افغانی لٹیروں کی گزرگاہ بنا، سکھوں نے میرا حسن لوٹا، سندھ کی بے رحم طوفانی موجوں نے مجھے صفائی ہستی سے مٹانے کی ناکام کوششیں کی، لیکن میں ہر بار لٹ کر اور دریا برد ہو کر دنیا کے سامنے ابھرتا رہا، یہاں تک کہ 1901 کی منحوس گھڑی آ پہنچی جب 7 سمندر کھنگال کر یہاں پہنچی فرنگی قوم نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی خاطر میرے وجود کو ایک غیر فطری تقسیم کی بھیٹ چڑھا ڈالا۔ مجھے صوبہ ملتان سے جبرن جدا کر کے تخت پشاور کا قیدی بنا دیا گیا۔ جاگیرداریت اور فرعونیت کے شکنجے میں جکڑے میرے باسی زبان و بطان کی حدود سے بالا تر ہو کر جابر و ستم شعار سنگدل گوروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس ظلم، ناانصافی اور سازش کے خلاف مل کر آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، لیکن میری داد رسی نہ ہو سکی۔ صوبہ سرحد میں ضم ہوتے ہی میرے لوگوں کے لیے انصاف ناپید ہوتا چلا گیا اور اسی ناانصافی نے میرے اندر انتشار کو جنم دیا۔ انتشار، تشدد اور اس کے پیچھے چھپی ناانصافی کے باعث میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا۔ سرائی کی وسیب سے جدائی کے بعد سے اداسیوں اور محرومیوں کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا، جس سے میرے امن کو گھن لگنے لگا اور محرومیوں کی دیمک میری خوشحالیوں کو چاٹنے لگی۔ سرائی کی وسیب سے بچھوڑے کا غم ابھی تازہ تھا، ظلم و جبر کی داستانیں ابھی میرے حافظے میں تھیں کہ ایک اور منظم سازش کے تحت میرے باسیوں میں عقیدے کی دراڑیں ڈال دی گئی۔ نفرتوں کے اس پھیلتے کینسر نے پہلے ہندو اور مسلمانوں کے گھروں میں جھانکا اور پھر یہ گلی اور کوچوں میں سرائیت کرنے لگا۔ میرے باسی، میرے سن آف سائل ظالم وقت کے ترازو میں مذہب کے نام پر تلنے لگے۔ جو پلڑا بھاری ہوا اس میں مذہب کی 2-4 مٹھیاں مزید ڈال کر اسے مضبوط تر کر دیا گیا اور ہلکے پلڑے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ آزادی کے نام پر ہندوؤں کی صورت میں میرا سیاسی اور شعوری بازو کاٹ کر نفرتوں کا بوجھ باقی ماندہ سرائکیوں کے کاندھوں پر رکھ دیا گیا۔ میری پڑھی لکھی ہندو آبادی جو میری ڈھال تھی، جو اندھیروں میں امید کی کرن بن کر مجھے خارجی طوفانوں سے بچا لیا کرتی تھی، وہ ہجرت پر مجبور کر دی گئی۔ ان سے بچھڑنے کا غم ایک طرف، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ کلمہ حق پر بننے والی مملکت خداداد میں جب قانون کی حکمرانی ہوگی، مظلوموں کو انصاف ملے گا، تو میں بھی اپنا مقدمہ انصاف کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ پھر کسی انصاف پرور حاکم کی بدولت مجھے دوبارہ اپنے اصل وارثوں کو لوٹا دیا جائے گا اور میں اپنی بچھڑی وسیب میں دوبارہ مدغم کر دیا جاؤں گا۔ لیکن یہ محض میری خام خیالی اور خوش فہمی تھی۔ آزادی کے بعد بھی میری تقدیر نہ بدلی، بلکہ یہیں سے میری بربادی کا اصل دور شروع ہوا اور میں انصاف کے لیے تڑپتا رہ گیا۔ 1947 سے نفرتوں کی بھڑکنے والی آگ 1987 میں شدت پسند عناصر کے شامل ہوتے ہی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔
جس کی حدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابلیس کے ہاتھوں نفرتوں، عصبیت، لسانیت اور فرقہ واریت کی پٹاری کھلتے ہی بدگمانیوں کے سانپ شیعہ سنی کے گھروں میں گھس گئے، اور پھر ایک ایسی زہریلی بارش برسنے لگی جو شریانوں میں پھیل کر میرے امن کو سبوتاز کرنے لگی۔ 80 کی دہائی میں میرے شہر میں غیر قانونی ہتھیاروں کا سیلاب آتے ہی بے زبان پرندوں کی بددعاؤں سے لرز جانے والے میرے نرم دل باسیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میری زرخیز زمینوں میں نفرتیں کاشت کی جانے لگیں، فرقوں کے درمیان نفرتوں کی حائل دیوار بلند کر کے میرے در و دیوار کو آگ لگا دی گئی۔ میرے شہریوں کی رواداری اور امن پسندی کو فرقہ واریت کا بھیڑیا گھسیٹ کر جنگل میں لے گیا، جہاں وہ اسے بھموڑنے، نوچنے اور چبانے لگا۔ مجھے فرقہ پرستی کی ڈائن نگلنے لگی اور میں شیعہ سنی تقسیم کے نام پر فسادات کا چشمدید گواہ بن گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ میں نے کس کس پر اپنا دست شفقت نہیں رکھا، کس کس کو اپنی ٹھنڈی چھاؤں فراہم نہیں کی۔ افسوس کہ میری مٹی نے جن بھوکے، حریص، بے فیض اور ابن الوقت لوگوں کو وقار بخشا، رزق کی فراوانی دی، شہرت اور اقتدار دیا، انہی لوگوں نے پرورش پا کر قداور ہوتے ہی میری جڑوں پر کلہاڑا چلایا، میرا استحصال کیا اور میرے باسیوں کو آپس میں لڑوایا۔ کسی نے مجھے مذہب کے نام پر لوٹا تو کسی جابر جاگیردار نے اپنی بے رحم پشاوری چپلوں تلے مجھے لتاڑا۔ یہ بے حس آج بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کے انبار لگانے میں مصروف ہے، جبکہ میرا اصل باسی زندگی کا چھکڑا گھسیٹتے انسانیت کی تذلیل بن چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے، چہروں کے پیچھے چھپے چہرے، لبادوں کے اندر مکروہ اور منحوس چہرے۔ یہ سب وہ بھیانک چہرے ہیں جو آج تک کسی تاوان، کسی امتحان، کسی محاسبے سے نہیں گزر سکے۔ مجھے ان سے کوئی توقع، کوئی امید، کوئی گرہ نہیں۔ بقا سے فنا کی جانب تیزی سے رواں میرے شہر میں اب ڈائیلاگ کے سارے در بند ہو چکے ہیں۔ اب یہاں کسی نہ کسی بے گناہ کا دن دہاڑے قتل ہو جانا روزمرہ کا معمول ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آج کا سورج ڈوبے تو کسی کی زندگی کا چراغ گل ہو، اور میرے بے امان بد نصیب شہر کی گھٹن آمیز فضا میں کسی نئے سوگ کا اضافہ کر کے مغرب میں پھیلی صفاق صفت سنگلاخ پہاڑیوں میں اپنا خونی چہرہ چھپا لے۔ موسم بدل رہا ہے، بدلتے موسم کی شوریدہ سرد ہوا میں کسی دکھ بھرے نوحے کا سوز ہے۔ کوئل کی کرلاتی کوک میرے در و بام کو آسیب زدہ کر رہی ہے۔ دھول اڑاتی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، بے ترتیب بہتے گندے نالے، جا بجا کوڑے کے بکھرے ڈھیر میری شائستگی کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ میرے پرامن اور بارونق گلی کوچے ایک اندیکھے خوف کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ میں کھانا پینا، ہنسنا بولنا بھول گیا، میں بہت کچھ بھول گیا۔ میری بنجر آنکھیں شام ڈھلے تک ہجرت کرنے والوں کو یاس و حسرت سے تک رہی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ جانے والے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے، اور اگر کبھی لوٹ بھی آئے تو بہت دیر کر دیتے، اتنی دیر کہ واپسی پر صرف بھربھری مٹی کی ڈھیریاں ہی ان کا استقبال کیا کرتی۔ آج میرے سارے رنگوں میں سرخ رنگ کی آمیزش ہے، ابلتی اور مچلتی ہوئی خوفناک قاتل سرخی دور افق تک اپنے خوفناک پنجے گاڑھے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے گہرے سرخ رنگ سائے میں رقص ابلیس جاری ہے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ میں کس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں۔ 7 دریاؤں کا ست اور سرائے کی وسیب کی رت میرے وجود کے وہ جرائم ہیں کہ جس کی مجھے اور میرے باسیوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج مجھ پر نزا کی کیفیت طاری ہے، میری طرف ایک بار پھر ہولناک سونامی بڑھ رہا ہے۔ میں خشک ہوتے سندھو میں زمیں برد ہو رہا ہوں، میرا وجود کسی شکستہ قبر کے نیچے دبا جا رہا ہے، ایک ایسی قبر جس کا کوئی کتبہ، کوئی نشان نہیں ہوگا۔ میری شامیں بوجھل ہو چکی ہیں، میرا انجام قریب ہے۔ کسی بوڑھے درخت کی طرح جھکتا میرا جسم، کسی جوان بیوہ کی طرح آنے والے کل سے مایوس میرا ہر پل۔ میرا آج تاریخ تو آنے والا کل تاریخ تر ہے۔ میری پناہ میں آ کر میری گود سے خوشیاں، رزق، خوشحالی اور آزادی نچوڑ کر میری حرمت اور میرے باسیوں کو پامال کرنے والوں، میری پیشن گوئی سن لو۔ بربادی کی یہ لہر اب یہیں تک نہیں رکے گی، بلکہ یہ کیسے طوفان کا روپ دھارے گی جس کی زد سے تم تو کیا، تمہاری آنے والی نسلیں بھی نہ بچ پائیں گی۔